السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا پاک اسٹڈی کا لیکچر ہے وہ ہے چیپٹر 5 سے پیج نمبر 100 یعنی 100۔ ٹاپک ہے اچھا نظام حکومت اور اسلام۔ 7ویں صدی عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سرزمین پہ جو انقلاب برپا کیا تھا اس کے اثرات پوری دنیا تک پھیل گئے تھے۔ یہ انقلاب صرف ایک قبائلی معاشرے میں جو پرانے روایات تھے اس کو ختم کرنے یا توڑنے تک نہیں تھی، بلکہ معاشی اور معاشرتی سطح پہ عرب جو معاشرہ تھا اس کو ایک نئی طرف لے گئی۔ اب اچھا نظام حکومت اور اسلام میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے حصول علم کی تاکید۔ اسلام نے ہمیشہ سے علم کے حصول پہ زور دیا ہے، حتیٰ کہ علم کو مرد اور عورت پہ فرض قرار دیا ہے کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ تو آج کے اچھے نظام حکومت کے لیے بھی ایک اچھی حکومت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ حصول تعلیم یا تعلیم پہ زیادہ پیسے خرچ کرتی ہے اور مرد اور عورت یعنی میل اور فیمیل دونوں کی کو یکساں مواقع فراہم کرتی ہے تعلیمی میدان میں۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ ہے آزادی نسواں کا تصور۔ اسلام نے ہی سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کی بات کی۔ اسلام نے ہی سب سے پہلے عورت کو بھی جائیداد میں برابر حصہ دینے کی بات کی۔ اسلام نے ہی سب سے پہلے عورت کو مرد کے برابر حقوق دینے کی بات کی۔ آج بھی اگر تو دنیا میں کوئی معاشرہ ترقی کرنا چاہتا ہے یا وہ معاشرہ جو آگے بڑھے ہیں وہ معاشرے جنہوں نے ترقی کی ہے ان معاشروں میں مرد زن یا آزادی نسواں یا مرد اور عورت دونوں برابر تصور کیے جاتے ہیں۔ تیسرا جو نقطہ ہے وہ ہے غلاموں سے بہتر سلوک۔ چونکہ عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا، اسلام سے پہلے ایک روایتی قبائلی معاشرہ تھا، لہٰذا غلاموں سے ابتر سلوک کیا جاتا تھا یا غلاموں پہ ظلم کیا جاتا تھا یا ان سے زیادہ کام لیا جاتا تھا۔ اسلام نے ہی یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سب سے پہلے غلاموں سے بہتر سلوک کی بات کی تھی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سب سے پہلے غلاموں کے حقوق کی بات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یا اسلام کے مطابق کسی گورے کو کالے پر یا کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، البتہ جو فوقیت کا ایک پیمانہ اسلام میں بنایا گیا ہے وہ تقویٰ کا ہے کہ تقویٰ کے لحاظ سے انسان ایک دوسرے پہ برتر ہوتے ہیں۔ جمہوریت، چونکہ آج کی دنیا میں دنیا کے زیادہ تر ممالک میں جمہوری حکومتیں قائم ہیں، تو عرب معاشرے میں بھی سب سے پہلے اسلام نے جو جمہوری نظام قائم کیا تھا وہاں پہ فیصلے عوامی رائے یا عوامی خواہشات کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ باقاعدہ وہاں پہ ایک شورا ہوتا تھا، خلفائے راشدین کے دور میں شورا متفقہ طور پر فیصلے کرتی تھی۔ عوامی حکومت اسلامی تصور میں یہ ہے کہ چونکہ خلفائے راشدین کے دور میں باقاعدہ مشورے سے ایون جو خلفائے راشدین تھے یا خلیفہ ہوتا تھا وقت کا وہ بھی کثرت رائے یا مجلس شورا میں منتخب ہوتا تھا۔ عوامی حکومت یہ ہے کہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ سب سے پہلے خلفائے راشدین کے دور میں ہی ایک ایسی عوامی حکومت کا تصور دیا گیا تھا کہ جہاں پہ عوام کے مفادات کا تحفظ ہو۔ ایون بیت المال میں یا بیت المال کو عوام کی امانت سمجھا جاتا تھا اور سرکاری خزانے سے خلیفہ بھی اپنے آپ پہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتا تھا، مطلب اس کو یہ اجازت خلیفہ کو یہ اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بیت المال یا سرکاری خزانے سے اپنے آپ پہ پیسہ خرچ کرے۔ مشاورت،
مشاورت اسلامی نظام حکومت میں پھر بات وہی چلی جاتی ہے کہ مجلس شورا میں سارے فیصلے کثرت رائے سے ہوتے تھے. جس طرح ماڈرن ڈیموکریسیز میں یا جمہوری حکومتوں میں موجودہ دور میں جس طرح پارلیمنٹ میں کثرت رائے سے یا متفقہ طور پر فیصلے کیے جاتے ہیں، اس طرح یہ تصور سب سے پہلے خلفائے راشدین کے دور میں جو مجلس شورا ہوتی تھی وہاں پہ فیصلے کثرت رائے سے دیے جاتے تھے. فلاحی حکومت ونس اگین اس میں بھی یہی ہے کہ آج کل کی جو ماڈرن ڈیموکریسیز ہے، جس طرح یہ فلاحی حکومت دنیا میں بنی ہوئی ہے جو عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، یہ تصور بھی سب سے پہلے خلفائے راشدین کے دور میں یا فلاحی اسلامی ریاست کا تصور بھی سب سے پہلے اسلام نے ہی دیا تھا. اسلام نے ہی سب سے پہلے یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے حقوق اور ان کے لیے وظیفے مقرر کیے تھے. اور آج کل دنیا کے زیادہ تر ممالک میں اس قسم کے جو مختلف قسم کے پینشنز دیے جاتے ہیں یا مختلف قسم کے مراعات یا مختلف قسم کے جو وظیفے دیے جاتے ہیں، تو بیسیکلی یہ اسلامک جو فلاحی اسٹیٹ کا جو تصور تھا یہ وہاں سے لیے گئے ہیں. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے بنیادی حقوق کا تحفظ. چونکہ جو بیسک ہیومن رائٹس کا تصور ہے وہ آج کل کے ماڈرن اسٹیٹس میں بھی ہے کہ کس طرح ایک انسان کو رنگ و نسل یا اس کے زبان یا اس کے لباس یا اس کے کس علاقے سے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، بلکہ ریاست یہ دیکھتی ہے کہ یہ ریاست کا باشندہ ہے تو اسی مطابق یا اسی کے مطابق سارے شہریوں کو ریاست ایک طرح سے ٹریٹ کرتی ہے. لہٰذا یہ جو تصور تھا بنیادی حقوق کا تحفظ، یہ بھی سب سے پہلے اسلامی جو ریاست کا تصور تھا اسی نے ہی دیا تھا کہ شہریوں کو چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو یا کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ایک ریاست میں یا حکمران کے سامنے سارے ایک جیسے یا برابر حقوق رکھتے ہیں. نیکسٹ اور آخری جو پوائنٹ ہے اس لیکچر کا وہ ہے عدلیہ کی آزادی. عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ ماڈرن ڈیموکریسیز میں یا جو موجودہ حکومتی نظام ہے اس میں بہت اہمیت کی حامل ہے. جن ممالک میں یا جن معاشروں میں عدلیہ یا انصاف کا نظام اچھا ہے وہ معاشرے یا وہ ممالک ترقی کرتے ہیں، اور جہاں پہ عدالتی نظام یا انصاف کا نظام کمزور ہے وہاں ان معاشرے میں مسائل حل ہونے کی بجائے اور بھی بڑھتے ہیں. لہٰذا عدلیہ کی آزادی کا جو تصور تھا اسلامی نظام حکومت میں وہ یہ تھا کہ خلفائے راشدین کے دور میں ایک قاضی جو ہوتا تھا، اس وقت قاضی ہوتا تھا جو اسلامی نظام حکومت میں قاضی یا قاضی وقت اس وقت کا وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہوتا تھا، اس پہ خلیفہ کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا. بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک عام فرد کو کے حق میں ایک خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ دیا گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک فیصلہ دیا گیا تھا ایک یہودی کے حق میں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ عدلیہ یا اس وقت کی عدالتیں کتنی آزاد تھی اور کس حد تک وہ فیصلے کرنے میں آزاد تھے. یہ نہیں دیکھتی تھی کہ میرے سامنے خلیفہ کھڑا ہے یا میرے سامنے کوئی عام بندہ کھڑا ہے. تو اسی طرح جو عدالتی نظام یا انصاف کا نظام جن معاشروں میں ہوتا ہے وہ معاشرے پھر ترقی کرتے ہیں اور ان کی جو رعایا یا عوام ہوتی ہے وہ بہتر زندگی گزارتی ہے. تھینک یو.